السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، آج ہم طوفان نوح تلمیح کا پس منظر بیان کریں گے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام اللہ جل شانہ کے ایک بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت طویل عمر عطا فرمائی تھی۔ آپ نے کئی سو سال تک اپنی امت کو پیغام الہی سنایا، اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچاتے رہے، لیکن آپ کی امت بہت ہی نافرمان اور سرکش ثابت ہوئی، اور کئی سو سال کی تعلیم اور تبلیغ کے باوجود وہ اصلاح پذیر نہ ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ کم و بیش 950 سال تک آپ اپنی امت کو تعلیم فرماتے رہے، لیکن بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے، یہاں تک کہ آپ کا بیٹا بھی نافرمان رہا اور خدا کا منکر رہا۔ آپ کو اس بات کا بہت رنج اور قلق تھا، اور آپ اس بات پر جو ہے وہ رنجیدہ رہتے تھے، افسردہ رہتے تھے، اور اپنی امت کے حوالے سے بھی آپ کو بہت افسوس تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کر رہی۔ آپ نے انہیں اللہ جل شانہ کے عذاب اور عذاب سے بھی ڈرایا، لیکن وہ لوگ کسی بھی طرح آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اور ان پر آپ کی کوئی بھی بات جو ہے وہ اثر پذیر نہیں ہو رہی تھی۔ لہذا ناظرین، جب یہ صورتحال رہی تو اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں، اور اس میں ہر ایک جاندار کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر لیں، اور ان لوگوں کو بھی سوار کر لیں جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اب آپ اپنی امت کو مزید جو ہے وہ پیغام الہی مت سنائیں، بلکہ اب ان پر قہر الہی نازل ہونے والا ہے، اللہ کا عذاب ان پر آنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو جو ایماندار ہیں، جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے اللہ کا پیغام قبول کر لیا ہے، انہیں اس کشتی میں سوار کیجئے، اور اس کے علاوہ باقی جانوروں کا بھی ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لیجئے۔ لہذا ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے حکم ربی کی تعمیل کی، اور اپنے ان امتیوں کو جو آپ پر ایمان لائے تھے انہیں اپنی اس کشتی میں سوار کیا جسے آپ نے بنفس نفیس خود تیار کیا تھا، اور اس کے علاوہ آپ نے تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی اس کشتی میں سوار کر لیا۔ جب آپ سب اس میں سوار ہو چکے، آپ کے امتی، تو آپ کا بیٹا جو کہ منکر تھا وہ بھی پیچھے رہ گیا، وہ اس کشتی میں سوار نہیں ہو سکا، اور پھر اس کے بعد بارش اور ایک ایسا طوفان آیا جو عذاب الہی تھا، جو اتنا شدید تھا کہ کئی مہینوں تک جو ہے وہ بارش اور طوفان برپا رہا، اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، ہر چیز جو ہے وہ اس میں غرق ہو گئی، ڈوب گئی، اور جتنے بھی منکرین تھے وہ سب اس میں ڈوب کر تباہ ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ان میں غرق ہو گیا، اور آپ کی یہ کشتی اللہ کے حکم سے پانی پر تیرتی رہی، اور
پھر تقریباً 6 ماہ کے بعد یہ کشتی جو ہے جب طوفان ختم ہوا تو یہ ایک پہاڑ جس کا نام ہے کوہ جودی جو عراق میں ہے وہاں پر آ کر یہ کشتی ٹھہر گئی، اور پھر اس کشتی میں سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان امتیوں کو لے کر تشریف فرما ہوئے زمین پر جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو ہر طرح کا آرام اور سہولتیں عطا فرمائیں۔ ناظرین، آپ اپنی امت کی اس نافرمانی پر بہت رنجیدہ تھے، لہذا آپ اپنی امت کے غم میں بہت گریہ زاری کیا کرتے تھے، بہت زیادہ رویا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے آپ کو نوح کے نام سے پکارا گیا۔ نوح کا مطلب ہے نوحہ اور گریہ زاری کرنا، یعنی بہت زیادہ رونا، بہت زیادہ آنسو بہانا اللہ کی بارگاہ میں، تو اس وجہ سے آپ کا نام نوح جو ہے وہ مشہور ہوا ہے۔ جوش گریہ یہ تو کریں کیوں نہ اہل شہر، کشتی میں مثل نوح علیہ السلام کوچ۔ تو ناظرین، یہ تھی تلمیح طوفان نوح۔ اب ایک تلمیح ہے ناظرین غار حرا۔ غار حرا جو ہے یہ بہت ہی مشہور تلمیح ہے، اور یہ اس کا جو پس منظر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سرزمین حجاز یعنی سعودی عرب کا ایک شہر، انتہائی محترم، مکرم اور مقدس شہر مکہ معظمہ ہے، جہاں ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ تو ناظرین، مکہ شہر جو ہے، مکہ معظمہ جو ہے، اس شہر کے قریب ایک پہاڑ ہے جس پر یہ ایک غار واقع ہے جس کا نام ہے غار حرا۔ ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آپ اس غار میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں پر اللہ جل شانہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، اور اسی غار میں ناظرین اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر خدمت ہوئے اللہ کا پیغام لے کر، اور پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق جو ہے وہ اسی غار میں آقائے دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ شرف جو ہے وہی پہلی وحی کا اس غار کو حاصل ہے کہ یہاں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین جو ہیں وہ لگے ہیں۔ یہ اعزاز اس غار کو اور اس پہاڑ کو حاصل ہے۔ تو یہ غار حرا ہے ناظرین۔ جب زائرین جاتے ہیں، حجاج کرام جاتے ہیں، یا معتمرین جاتے ہیں، حج کرنے والے لوگ یا عمرہ کرنے والے لوگ، تو وہ مکہ معظمہ شہر کی دیگر زیارات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غار حرا کی زیارت بھی کیا کرتے ہیں۔ اور اس کا ذکر جو ہے مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے ایک شعر میں اس طرح سے کیا کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو ناظرین، آج کے اس لیکچر کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو ہمارے آج کے لیکچر سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ تو ناظرین، اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، اور ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو آئندہ ویڈیو تک ناظرین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔